إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قابل احترام اور بہنوں، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے بنیادی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کئی مہینوں سے اس کورس کا مطالعہ، ان احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ ان احادیث میں اچھی زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہترین اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی فکری اور عملی زندگی میں ان اصولوں کا اہتمام کرے تو نہ صرف آخرت کی کامیابی اس کو نصیب ہو سکتی ہے، بلکہ وہ دنیا میں بھی ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک حدیث علم کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ ان دروس میں یہ بات بہت ہی واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انسان کی سوچ کا اونچا ہونا اس کی زندگی کی سطح کے اونچا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ساری خیر اس کی شروعات انسان کی سوچ سے ہوتی ہے۔ جس درجے کی اونچائی اس کی سوچ کو نصیب ہوتی ہے، اسی درجے کی اونچائی اور خیر، رفعت و کامیابی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ لہٰذا سوچ کی اصلاح سے شروع کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو باقی سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر اسی میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا دل اگر صحیح ہو جائے تو اس کی ساری زندگی، اس کی زندگی کے مختلف پہلو سب صحیح ہو جاتے ہیں۔ زبان صحیح بولتی ہے، آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں صحیح طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر یہی دل بگڑ جائے تو پھر زبان غلط بولتی ہے، کان غلط سنتے ہیں، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، ہاتھ ظلم و زیادتی کرنے والے، گناہوں کا اہتمام کرنے والے بن جاتے ہیں، ارتکاب کرنے والے بن جاتے ہیں، قدم غلط راہوں پر نکل جاتے ہیں۔ دل صحیح ہو، جسم صحیح ہوتا ہے، یعنی سوچ صحیح ہو تو عمل صحیح ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا بگاڑ عمل کا بگاڑ ہے، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں فساد ہے۔ اس فساد سے بچنے کے لیے، اس تباہی سے بچنے کے لیے عمل کی اصلاح ضروری ہے۔
لیکن عمل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی سوچ کی اصلاح ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو دین کی دعوت دینے والے اساتذہ، معلمین و معلمات، ٹیچرز جس کو آپ کہیں، ان سب کے لیے، اصلاح کرنے والے مصلحین کے لیے، مربیین کے لیے، علماء کے لیے، دعات کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عملی زندگی کا مدار اس کی سوچ کی سطح پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ سوچ اچھے اعمال پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر سماج میں فساد کو کم کرنا ہے، بگاڑ کو کم کرنا ہے، تو لوگوں کی عملی زندگی کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ لیکن عملی زندگی کا مدار انسان کی فکری زندگی پر ہوتا ہے، سوچ پر ہوتا ہے۔ اس سوچ کو اگر آپ صحیح کر دیں تو ایسی جیسے گاڑی کی ڈائریکشن آپ نے صحیح کر دی، اب وہ چلے گی تو صحیح جائے گی۔ لہٰذا یہ جو احادیث ہیں ان میں ہماری کوشش یہی رہی ہے، اور تمام دروس کا بھی مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے جینے کی سطح کو بدلیں، اپنی سوچ کی سطح کے، سوچ کے زاویے کے بدلنے سے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ سوچ کو کیسے بدلیں گے؟ سوچ کو علم ہی کے راستے سے بدلا جاتا ہے، چاہے وہ قول کے راستے سے ہو یا قلم کے راستے سے، اپنی بات کے ذریعے سے، یا پھر اسی طرح سے اپنے قلم کے ذریعے سے، یا پھر اپنی خود عملی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اسوہ بن کر دوسروں کو انسپائر کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور انبیاء یہ کرتے ہیں کہ جب تک کہ انسان اندر سے اس کی تبدیلی نہیں آتی ہے، بیدار نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ پھلدار نہیں بنتا ہے، دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، اچھا نہیں بنتا ہے۔ تو لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک اعلیٰ سوچ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگی کی سطح اونچی ہو، اور یہ ایک معلم کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا جب اہل ایمان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر مبعوث کیا، جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، فکری طور پر، عملی طور پر، اعتقادات میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر اعتبار سے ان کی سوچ کو، زندگی کو گندگی سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن، اور اس قرآن کا حکیمانہ فہم اور حکیمانہ تطبیق، پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ آپ وزڈم کے ٹیچر تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، رات دن اوڑھنا بچھونا اس کا وہ ہو، پڑھنا لکھنا اسی میں رہتا ہو، اس کو یہ توفیق ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑے رہنا چاہیے۔ جہاں قرآن سے ہم جڑیں وہیں احادیث سے بھی ہم جڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث، اور جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ قرآن کا حکیمانہ فہم ہے، واقعی صحیح فہم، اور جو احادیث سے جڑتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، کیونکہ قرآن بھی حکمت ہے، قرآن بھی حکمت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن
کی قسم جو حکمت والا ہے۔ تو یہاں قرآن کو بھی حکمت والا کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے تھے وہ بھی حکمت کی باتیں تھیں۔ لہٰذا کتاب و سنت کا علم ہی وہ راستہ ہے جو واقعی ہم کو حکیمانہ سوچ اور حکیمانہ زندگی گزارنے والا بنا سکتا ہے۔ وزڈم یہیں سے ملے گی جو واقعی وزڈم ہے، حکمت یہیں پر ہے کتاب و سنت میں۔ تو یہ جو کورس ہمارا ہے یہ زندگی گزارنے کے حکیمانہ اصول، بہترین زندگی، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنے کے نبوی اصول، اس کورس کا یہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی بہتر بنے ہماری سوچ کے بہتر بننے سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج آگے بڑھتے ہوئے اور کیا باتیں ہیں جو زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اب ہم اس کورس کے بہت ہی اخیر حصے میں پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں 3 ہفتوں میں ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے مکمل ہوگا۔ حدیث نمبر 33، اور اس میں جو بات ہمارے سامنے ہے وہ ہے خواہش پرستی سے اجتناب، خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچنا، من مانی سے، اپنے فلسفوں کے پیچھے چلنا، اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنا، جو دل کو پسند آتا ہو، چاہے علم سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، بس مجھے پسند ہے میں کروں گا کروں گی، یہ مینٹالٹی اچھی نہیں ہے۔ آج سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اس سے پوچھا جائے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا کہ وہ خود اپنی ذات کو اچھے برے کا پیمانہ مانتا ہے، یعنی میں اچھا اگر کسی چیز کو سمجھوں تو اچھا ہے، جبکہ اچھا اور برا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے علم نازل کیا، وحی نازل کی اور انبیاء کو بھیجا۔ وجہ یہی ہے کہ انسان خود نہیں جان سکتا اچھا برا کیا ہے۔ عسیٰ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھے اور وہ اس کے لیے شر ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ والے علم پر اعتماد۔ تو ایک طرف انسان کی اپنی چاہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی عقل، اپنی چاہتیں، اپنی پسند پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو ترجیح دے، پریفرنس دے۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن کیا اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن کیا کتاب و سنت میں اس کو اچھا قرار دیا گیا ہے یا نہیں؟ اور یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں جس کو سمجھنے میں دقت ہو۔ جب کوئی بیماری انسان کو ہوتی ہے تو آدمی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کیا کھاؤں ڈاکٹر صاحب اور کیا نہیں کھاؤں۔ ڈاکٹر یہ نہیں پوچھتا آپ کو پسند کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آم پسند ہے، مجھے شکر پسند ہے، نہ وہ نہیں کھا سکتے آپ۔ مجھے پسند ہے ہاں، لیکن ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے پسند ہے، اپنی پسند گھر پہ رکھو، اچھا ہونا یا بیمار پڑنا ہے۔ علم یہ بتا رہا ہے تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور دل تمہارا کہتا ہے کہ اچھا ہے، مجھے پسند ہے، اچھا لگتا ہے۔ تمہارے اچھا لگنے نہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ فرق یاد رکھیں آپ، اچھا لگتا ہے یہ الگ چیز ہے، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے یا نہیں یہ الگ چیز ہے۔ علم کے راستے سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا نہیں ہے، لیکن دل کسی بھی چیز کو پسند کر سکتا ہے، ایسی چیز جو ہمارے لیے نقصان والی ہو، دل کو وہ بھی پسند آ سکتی ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنی چاہتوں کے پیچھے چلتا ہے، اپنی پسند کے حساب سے زندگی گزارتا ہے، وہ ناکامی اور بربادی کی کھائی میں جا کے گرتا ہے۔
لیکن جو انسان اپنی چاہتوں پر علم کو ترجیح دیتا ہے، دلیل کی روشنی میں چلتا ہے، نہ کہ خواہشات اور چاہتوں کی روشنی میں، اندھیرے میں، کیونکہ وہ روشنی تو ہے نہیں، ایسا آدمی گمنامی میں اور گمراہی میں بھٹک جاتا ہے اور کھو جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا دنیا میں۔ من کو مار کے دنیا میں مقصد کے تابع رہنا پڑتا ہے، علم کے تابع رہنا پڑتا ہے، تب جا کر اونچائی نصیب ہوتی ہے۔ چاہتوں کو پورا کرنے والے ذلت کے گڑھوں میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے تاریخ میں آپ دیکھیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، چاہے ماضی میں رہے ہوں، چاہے آج، چاہے دینی میدان میں، چاہے دنیوی میدان میں، ان کی زندگی میں خصوصی چیز ملے گی کہ وہ اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، وہ دیکھتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا۔ خواہش پرستی سے بچنا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو چاہتوں سے بڑھ کے آپ کو علم کے تابع ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں آپ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس میں ظلم نہیں ہے، جو شریعت دی ہے، جو احکام دیے ہیں، اس میں عدل و انصاف ہے اور بندوں کی رعایت ہے۔ اس نے آپ کو سرے سے چاہتوں سے روکا نہیں ہے۔ آپ گھر میں جو چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک دائرہ ہے۔ آپ حرام نہیں کھا سکتے، لیکن حلال میں آپ جو چاہے کھائیں۔ آپ کو اللہ نے تھوڑی نہ کہا کہ پیر کے دن آپ دال کھائیں، منگل کے دن آپ سبزی کھائیں اور جمعہ کو آپ گوشت کھائیں۔ اللہ نے اس طرح سے آپ کو پابند نہیں کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں جو چاہے کھائیں، لیکن دائرے میں، جیسے جنت میں تھا، جو چاہے کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا، وہ محدود ہے۔ تم آزاد ہو لیکن ایک پیڑ ہے، بتا رہا ہوں اس کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے، تم جنت سے نکالے جاؤ گے، اپنے آپ کو محروم کر لو گے یہاں کی نعمتوں سے، تم ذمہ دار ہوگے اس کے۔ خواہشات علی الاطلاق اللہ نے ان کو ختم نہیں کیا ہے کہ کوئی چاہت نہیں تمہاری، لیکن یہاں پر ہوا کا جو لفظ آتا ہے یہ خاص معنی رکھتا ہے۔ ہوا ہمیشہ علم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسی چاہتیں جو آزاد ہوں، اکثر ہوا ایسی چیز کو بولتے ہیں جو دین کے برعکس ہو، علم کے برعکس ہو۔ ذاتی فلسفے، اپنی عقل سے کچھ بھی نکال لیا، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ صحیح ہے، یا جو لذتوں کی چاہت ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے اس کو پسند کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے، یہ پسند ہے، یہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ تو چاہتوں کا غلام بننا انسان کو کامیاب نہیں کراتا ہے، نہ دنیا میں نہ دین میں۔ چاہے دنیا کا میدان ہو، اگر طالب علم ہے کہتا مجھے کھیلنا پسند ہے اور پڑھائی نہیں کرتا ہے، ناکام ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور موبائل فون پہ بیٹھا رہے اور پیشنٹ تڑپتے رہیں، ناکام ہوگا، وہ نکال دیا جائے گا اس کو۔ کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں، رسپانسبلٹیز، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر اگر انسان اپنی چاہتوں کو پورا کرے یا صحیح پروٹوکول جو کرنا چاہیے اس نے وہ چھوڑ کے اگر منمانی کرے، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ۔ تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں کہ ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی پیروی انسان کرنے لگے،
وشح مطاع، ایسی لالچ کہ جس کا فرما بردار انسان بن جائے، وإعجاب المرء بنفسہ، اور یہ کہ انسان اپنے آپ پر ناز کرنے لگے۔ تین چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہیں، ہلاک ہوگا ایسا انسان۔ ہوا متبع، ایسا فلسفہ، ایسی چاہتیں جس کا انسان پیروکار ہو جائے، جس کا فالوور ہو، وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہو، اپنی گھڑی ہوئی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہو۔ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، ڈیزائرز اینڈ آئیڈیالوجیز، فلسفے اور چاہتیں، سب اس میں آتا ہے۔ اپنی طرف سے فلسفہ گھڑ لیا، میرا اصول یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اسی کو فالو کرتا ہے۔ تو کون؟ اپنے طور پر بدعات سب اس میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اپنے طور پر انسان کوئی چیز گھڑ لیتا ہے، کوئی طریقہ گھڑ لیتا ہے، کوئی اصول گھڑ لیتا ہے، کوئی عقیدہ گھڑ لیتا ہے، کوئی فلسفی گھڑ لیتا ہے، کوئی وے آف لائف گھڑ لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوا میں آتی، اس لیے اہل بدعت کو اہل ہوا کہا جاتا ہے۔ سلف میں آپ دیکھیں اہل الاہواء ان کو کہا جاتا ہے، خواہش والے، خواہش پہ چلنے والے، اپنے من سے گھڑنے والے، منمانی کرنے والے، شریعت کے تابع ہونے کے بجائے اپنے دل سے کچھ بھی نکالنے والے۔ یہ ناکامی ہے، کیونکہ انسان کی اصل جہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ہم کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر صحیح اور غلط کی تمیز کرنے لگ جائیں، ہم اپنے طور پر اچھا یہ ہے برا یہ ہے بنانے لگ جائیں، مصیبت ہو جائے گی۔ پھر دین کس لیے ہے؟ پھر انبیاء کس لیے آئے؟ تو ہوا یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر اچھا برا صحیح غلط قرار دینے لگے اور اسی کو زندگی کا ایک اصول بنا لے، زندگی کا ایک طریقہ بنا لے، یہ ہوا میں آتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں وہ ساری لذتیں چاہتیں آتی ہیں جن کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، خواہشات، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شہوتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو، اصل اس میں چاہت ہوتی، مجھے پسند ہے، مجھے چاہیے، اور وہ علم سے آزاد ہو کر ہوتا ہے۔ اگر علم کی روشنی میں اگر آدمی چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے جائز رکھا ہے چیزوں کو، ان میں انسان اگر چاہت اپنی اپنائے، مجھے یہ کھانے کو اچھا لگتا ہے، یہ پہننے کو اچھا لگتا ہے، اگر وہ جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تیری چاہت، کسی کو یہ رنگ پسند ہے، کسی کو وہ رنگ پسند ہے، کسی کو سونا پسند ہے، کسی کو چاندی پسند ہے، کسی کو فلاں چیز پسند ہے، ایسا فرنیچر پسند ہے، ویسا پسند ہے، اوکے۔ جب شریعت کے دائرے میں اگر وہ ہے تو آپ کی چاہتوں کے لیے کوئی روڑا اور رکاوٹ دین نہیں ہے، لیکن ان کو آزاد چھوڑ دینا اور انہی کو مصدر بنا لینا، انہی کو سورس بنا لینا کہ اس کی بنیاد پر انہی کو ترازو بنا لینا، اپنی خواہش اور عقل کو ترازو بنا لینا صحیح غلط کی تمیز میں، ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے۔ اور یہ ابلیس سے شروع ہوا، یہ ابلیس سے شروع ہوا۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ایویڈنس کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میری عقل میں آتا ہے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بیس پر میں بہتر ہوں۔ ریزن یہ ہے، اللہ نے نہیں بتایا کہ جو آگ سے پیدا ہو وہ بہتر ہوتا ہے مٹی والے سے، نہیں، مجھے لگتا ہے ایسا، اپنا فلسفہ، جبکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے سجدہ کرنے کے لیے، تو اللہ کا حکم بڑا، یہ میری عقل،
یہ پہلا گناہ تھا، یہ پہلی گمراہی تھی فکری اعتبار سے، کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل چلائی۔ یہ ہوا ہے، میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، میرے حساب سے یہ صحیح ہے، چاہے دین میں کچھ بھی ہو۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے۔ تو کہا ثلاث مہلکات ہوا متبع، ایسی خواہش جس کا انسان پیروکار ہو جائے، وشح مطاع، لالچ جس کا انسان غلام بن کر رہ جائے، اس کا فرما بردار ہو، جہاں لالچ لے جائے جائے، جہاں منافع دکھائی دے وہ دوڑا دوڑا چلا جائے، مفاد پرست ہو جائے، فائدے کا غلام بن جائے، چاہتوں کا لالچ کا غلام بن جائے، لالچی بن جائے۔ وہ جہاں بینیفٹ ہو اپنے اصول کو وہ کیا کریں، موڑ دے، بینڈ کر دے، وہ ہر اس بات کو مان لے جس میں اس کا مفاد ہو، اتنا لالچی ہو جائے، لالچ ہی اس کا مالک بن جائے، مفاد ہی اس کا مالک بن جائے، وہ صحیح جس میں فائدہ ہو۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے آپ پر ناز کرنا، میں بھی کچھ ہوں، میں ہوں، اپنی ذات پر ناز کرنا، اپنی خوبیوں پر اترانا۔ ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبی دی ہے، اور ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیب ہیں، کتنا بھی اچھا ہو اس میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہے۔ تو وہ انسان اپنی خوبیوں پر اترائے۔ بعض اوقات تو خوبیاں واقعی ہوتی ہیں، بعض اوقات خیالی ہوتی ہیں، کہ انسان اپنے گمان میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر یہ کلا ہے، کیونکہ ابھی اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آیا۔ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، کہ ایسے لوگوں میں چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، اسکل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اپنے طور پر، حقیقت نہیں جانتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یونیک، اپنے آپ کو یونیک سمجھنے لگتا ہے وہ، کہ میں ایک ہی پیس ہوں دنیا میں، بس ایسا کوئی دوسرا ہے نہیں، اور اتراتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو علم کی صلاحیت دی ہے، کسی کو کلام کی، کسی کو کام کاج کے اعتبار سے، کسی کو صحت، کسی کو خوبصورتی، کسی کو دنیا میں مال و دولت اور خارجی نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو داخلی نعمتیں عطا کی ہیں زیادہ۔ اس پر اللہ کا شکر کرنا اور اس کو ریئلائز کرنا کہ ہاں یہ چیز میرے پاس ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو، یا اللہ نے مجھے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا یہ شکر میں ہے، یعنی کہ اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں مجھ کو، نہیں، اللہ نے دیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں میرے پاس، اس کو شکر کے طور پر انسان کا ریئلائز کرنا، اس کو سمجھنا، ماننا، تسلیم کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس پر دوسروں کے مقابلے میں اترانا، میں دیکھو ایسا ہوں، تم کیا ہو، گھمنڈ، تکبر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اپنی خوبیوں پر ایسی نگاہ ہو کہ اپنے عیوب اس سے پوشیدہ رہ جائیں، عیوب پر دھیان ہی نہ جائے، وہ ناز کرنے لگے اپنے آپ پر اور اپنی حقیقت کو بھول جائے، تو یہ جو چیز ہے یہ ہلاک کرتی ہے۔ تو خواہش پرستی، اسی طرح سے لالچ اور لالچ کی غلامی، اور اسی طرح سے خود پسندی جس کو آپ کہتے ہیں، خود پسندی، ایگوئسٹک ہونا انسان کہ میں ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگے اور اترائے، تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو اچھی زندگی جینا چاہتا ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بچے۔
امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت انس سے بھی اور عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3039 پر بھی یہ ہے، اور اسی طرح سے 3045 پر بھی یہ حدیث موجود ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ ہوا متبع، خواہش کی پیروی۔ ابن فارس کہتے ہیں ہویہ، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ہوا کا لفظ آیا ہے ہویہ سے۔ الہا والواو والیا کہتے ہیں اصل صحیح یدل علی خلو وسقوط۔ ہوا کے دو پہلو ہیں۔ جب لفظ ہوا بولا جاتا ہے تو اس میں دو پہلو، دو چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں، اس میں آتی ہیں۔ ایک خالی ہونا، دوسرا نیچے ہونا، نیچے گرنا۔ ہوا میں دو میننگ، دو شیڈز آف میننگ پائے جاتے ہیں، دو پہلو اس کے ہیں، ایک خالی ہونا، دوسرا گرنا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْهَوَى هَوَى النَّفْسِ فَمِنَ الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا۔ جہاں تک کہ ہوا کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی جو ہوا نفس ہوتی ہے، نفس کی خواہش، نفسانی خواہشات، کہتے ہیں دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ لِأَنَّهُ خَالٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ، اس لیے کہ ہوا، خواہش پرستی، یہ ہر خیر سے خالی ہوتی ہے، اور وَيَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي مَا لَا يَنبَغِي، اور جو انسان ہوا پسند ہو، ہوا پرست ہو، اس کو ایسی چیزوں میں لے گرتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں خواہشات کی وجہ سے شراب پیتا ہے آدمی، گٹر میں گرا ہوا ہے۔ ایک انسان خواہش پرست ہوتا ہے تو خواہشات کی پیروی میں، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں وہ سماج میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو اس سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو اس کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ خواہشات عزت کو برباد کرتی ہیں۔ خواہش پرست انسان عزت کی بجائے ذلت کی ڈگر پر چلتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتا نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے، وہ دیکھتا مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے۔ تو یہ چیز انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ اونچائی کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھونے پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن خواہش پرست انسان اونچی چیزوں کی پانے کی بجائے نیچی چیزوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ دیر سے ملنے والی اونچائی کے بجائے جلدی ملنے والی نچلی چیزوں پر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواہش پرستی ہے۔ راغب الاصفہانی کہتے ہیں الہوى میل النفس الی الشہوہ، ہوا نفس کا شہوت کی طرف میلان ہے، انسان کا مائل ہونا، ڈائیورٹ ہونا شہوت کی طرف، ڈیزائرز کی طرف۔ وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّفْسِ الْمَائِلَةِ إِلَى الشَّهْوَةِ، اور ایسے نفس کو جو شہوت کی طرف مائل ہو اس کو بھی ہوا کہتے ہیں۔ وقیل سمی بذلک لأنه یہوی بصاحبہ فی الدنیا الی کل داہیہ وفی الآخرۃ الی الہاویہ، کہتے ہیں ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہوا یعنی خواہشات، خواہش پرست انسان کو دنیا میں ہر گھٹیا چیز میں مصیبت میں لے پڑتی ہے، لے گرتی ہے، اور آخرت میں اسے ہاویہ جہنم میں لے گرتی ہے۔ خواہشات انسان کو، خواہش پرستی انسان کو دنیا میں ذلت کے گڑھے میں اور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے، اور آخرت میں جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ والہوی سقوط من علو الی سفل، کہتے ہیں عربی زبان میں الہوی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سقوط من علو الی سفل، اونچائی سے نیچے گرنے کو الہوی کہتے ہیں۔ تو ہوا میں اونچائی سے نیچے گرنے کا معنی ہے یو فال ڈاؤن۔ انگلش میں بھی دیکھیے فال کہتے ہیں، جب انسان گرتا ہے، اصول پر چلنے کی بجائے خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، اونچائی سے گرتا ہے، وہ ذلت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو خواہش پرستی ذلت کا دروازہ کھولتی ہے۔ قرآن کریم میں خواہش کو
علم کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان لوگوں نے، ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اہواء کی پیروی کی علم کے بغیر۔ یعنی معلوم ہوا کہ برا یہ ہے کہ انسان علم سے آزاد ہو کر اپنی چاہتوں کے پورا کرنے میں لگ جائے، اپنی پسند ہی کو اصول بنا لے اور علم کی روشنی میں چیک نہ کرے کہ میری پسند صحیح ہے کہ غلط۔ اگر علم کی روشنی میں وہ صحیح ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی انسان کو سونے میں راحت ہے، کیوں نہیں سو جائیں؟ علم کی روشنی میں دیکھیے میرا اس وقت سونا صحیح ہے کہ نہیں۔ دوپہر میں سو گئے اور نیند لگ گئی اور عصر کی نماز چلی گئی، یہ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا حرام کمائی کسی کی ہے، سود کھا رہا ہے، کھانا پسند ہے لیکن سودی ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتا ہے۔ مرد ہے، سونا نہیں پہن سکتا ہے۔ عورت ہے، اس کو پسند ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے جائیں، نہیں، اللہ نے منع کیا اس کو، اجانب کے سامنے نہیں جا سکتے، حجاب اس کو کرنا پڑے گا۔ اپنی پسند کو اللہ کی شریعت کے تابع کرنا، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی علم سے آزاد ہو کر۔ وَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مذمت کے لائق تب بنتا ہے جب وہ علم سے آزاد ہو کر خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ علم اور خواہشات کا ایک بیر ہے، علم یہاں ہے، خواہشات یہاں ہیں۔ خواہشات کو علم کے تابع ہونا ہے، علم خواہشات کے تابع نہیں ہوگا۔ یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو علم کے تابع نہیں کیا، بلکہ علم کو نظر انداز کر کے خواہشات کے تابع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری حرام چیزوں کو بھی انہوں نے حیلے سے حلال کر لیا، کیونکہ خواہش پرست ہو گئے تھے، علم کے باوجود علم میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو بدل دیا اپنی خواہشات کے غلام بن کر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کل من لم یتبع العلم فقد اتبع ہواہ، ہر وہ شخص جو علم کے تابع نہ ہو وہ خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ دو میں سے ایک ہوگا، یا تو آپ علم کے تابع ہیں یا آپ خواہشات کے تابع ہیں، دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے۔ والعلم بالدین لا يكون الا بهدى اللہ الذي بعث به رسولہ، اور علم، دین کا علم ہو ہی نہیں سکتا ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث کر کے عطا کی۔ رسولوں کے ذریعے سے جو علم بھیجا ہے وہی علم ہے، آپ کی عقل والا علم نہیں، وہ دنیوی علم ہے، وہ اللہ والا علم نہیں ہے، واقعی علم نہیں ہے۔ بھئی سائنس کا علم بتاتا ہم کو ہم کیوں ہیں اس پلانٹ پہ؟ نہیں بتاتا۔ سائنس کا علم بتاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے کھانا پینا اور ساری نعمتیں کیوں اویلیبل ہیں، نہیں بتاتا۔ کیوں ہے نہیں بتاتا ہے، وہ کیا ہے بتاتا ہے، کیسے ہوتا ہے بتاتا ہے، لیکن کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ڈھانچہ بالکل موزوں اور مناسب کیوں ہے، دنیا میں رہنے لائق کیوں ہے، نہیں معلوم، سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اللہ بتاتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کا نظام قائم کیا، موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں عمل میں کون بہتر ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تمہیں ہم شر اور خیر سے آزماتے رہتے ہیں امتحان کے طور پر۔ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے، سائنس اس کا جواب نہیں دیتا ہے۔ کیوں مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، سائنس نہیں بتاتا ہے، اللہ نے بتایا۔ وحی کے ذریعے سے بہت سارے وہ سوالات
جن کا جواب سائنس نہیں دے سکتا ہے، وحی کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ وحی، اللہ کی طرف سے آنے والا علم، تو علم وہی ہے۔ سنت کی مخالفت یہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو اچھی طرح جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو انسان سنت کو قبول نہ کریں، سنت کے مطابق نہ جیے، وہ خواہشات کا پابند ہے، خواہشات کا غلام ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے، ان کی روشنی میں اپنی خواہشات کو چیک نہ کرے صحیح ہے کہ غلط ہیں، اور بس خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائے، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ شح مطاع ہے۔ شح مطاع، ایسی لالچ جس کا انسان غلام ہو کر رہ جائے۔ مطاع، ایسی خواہش جو مالک بن جائے، جس کی فرما برداری کی جانے لگے۔ ایسی لالچ جو حاکم بن جائے، مطاع بن جائے، جس کی طاعت انسان کرنے لگے۔ شح کیا ہے؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال طائفة من العلماء الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها۔ شح عربی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے، ابن رجب کہتے ہیں کہ علماء کی ایک طبقے نے، علماء کی ایک جماعت نے بات کہی ہے، شح بہت شدید حرص کو کہتے ہیں، جو چاہت ہو انسان کی، حریص جس کو ہم کہتے ہیں، بہت چاہتا ہے وہ کہ ملے اس کو، حرص ہے اس کے اندر۔ الذي يحمل صاحبه على ان يأخذ الاشياء من غير حلها، ایسی لالچ جو انسان کو مجبور کر دے کہ وہ چیزوں کو حاصل کریں حرام راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو اس کو چاہیے، پیسہ، دنیا کی چیزیں، چاہے حرام راستے سے ہی ملے کیوں نہ ملے، مجھے چاہیے، ایسی لالچ۔ وَيَمْنَعُهَا مِنْ حُقُوقِهَا، اور پھر انسان چیزیں حاصل کرنے کے بعد ان کا حق ادا نہ کرے، چاہے حلال راستے سے چیزیں آئی ہوں، پیسہ آ گیا اس کے پاس، اب پیسہ آنے کے بعد اتنا حریص ہے کہ وہ پیسہ خرچ ہی نہیں کرتا ہے۔ جہاں اس کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے حقوق کی ادائیگی میں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ دینا ہے یا اور بھی کام ہے، اتنا لالچی کہ حرام سے بھی مل جائے تو لے لے گا، اور جو کچھ اس کے پاس نعمتیں ہیں اس میں سے کہیں بھی خرچ نہیں کرے گا۔ ایسی لالچ کو شح کہتے ہیں، ایسی لالچ کو شح کہتے ہیں۔ یہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسی لالچ کہ انسان مجھے چاہیے چاہیے چاہیے، چاہے حرام سے کیوں نہ ہو، اور آنے کے بعد میں اس میں سے کچھ دوں گا نہیں، کہیں خرچ نہیں کروں گا، بلکہ صرف اپنے لیے استعمال کروں گا یا روک کے رکھوں گا، جماتا رہوں گا جماتا رہوں گا جماتا رہوں گا، اس کا حق ادا نہیں کروں گا۔ اس لالچ کو شح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور خرچ کرو، تمہارے لیے بھلا ہوگا، تمہارے لیے اچھا ہوگا، یہ خرچ کرنا تمہارے لیے خیر ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، بھلائی کے کاموں میں، ذمہ داریاں ادا کرنے میں خرچ کرو، روک کے مت رکھو، یہ خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا نمبر 1 خرچ کرو۔ خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ لالچ۔ کہا جو ایسی لالچ سے بچا لیا گیا
جس میں انسان صرف جمع کرنے کی فکر کریں چاہے حرام سے کیوں نہ ہو، اور خرچ کرنے کا مزاج ہی نہ ہو، جو اس بیماری سے بچا لیا گیا، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم ہے کہ شح سے بچنے میں کامیابی ہے۔ یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ بلکہ حدیث میں ایمان کے اپوزٹ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا، بندے کے دل میں شح اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ بندے کے دل میں شح اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک اگر آ گیا تو دھیرے دھیرے دوسرا اس کو نکال دے گا۔ اگر ایمان قوی ہو تو اس ایمان کی بنیاد پر ایسی گھٹیا لالچ دل سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سکھائے گا خرچ کر، اللہ دیتا، اللہ کے پاس بہت ہے، تو دے گا تو اللہ تجھ کو دے گا، یہ یقین خرچ کرنے والا بنائے گا۔ اور اگر دنیا میں نہیں ملا، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا، آخرت ہے، ایمان اس کو خرچ کرنے والا بنائے گا۔ کیونکہ اللہ اور آخرت پر ایمان انسان کو ایسے مواقع پر بھی خرچ کرنے والا بناتا ہے جہاں نہ نام ہو نہ بدلہ ہو۔ یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو تو کیوں خرچ کرے بھائی؟ جہاں شہرت ہوگی، جہاں ریٹرنز ہوگا، واپس لوٹ کے ملے گا، وہیں خرچ کروں گا میں، اور کیوں کروں؟ کیونکہ آخرت پر یقین نہیں، دینے والا اللہ ہے، اس پر یقین نہیں۔ تو یا تو ایمان اگر قوی ہے اور دل میں لالچ ہے تو لالچ کو نکال دے گا، لیکن اگر لالچ قوی ہے تو دھیرے دھیرے ایمان پر غالب آ جائے گی، ہو سکتا ہے کفر تک چلا جائے، دنیا پرستی میں اتنا زیادہ گر جائے کہ وہ اپنے دین کو بیچتے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حدیث میں آیا ہے نا کہ بعد میں آخری دور میں ایسا ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر۔ کیا کرے گا وہ؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا، بیچ دے گا، تھوڑی سی دنیا کے بدلے، دنیا کے بدلے وہ دین کو بیچ دے گا۔ لالچی آدمی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے اگر اس کا مفاد اس میں ہو تو۔ کسی چیز میں مفاد ہے، سیاست میں مقام مل رہا ہے، دین چھوڑ دیا، شرک تک چلا گیا۔ دنیا میں پیسہ کوئی دے رہا ہے، جاب کوئی دے رہا ہے، دین چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ دنیا کی چیزوں کی خاطر بعض اوقات جب دنیا پرست ہوتا ہے اس کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دین کتنا قیمتی ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو دین چھوڑنے میں کیا جاتا ہے؟ دین چھوڑ کے آدمی دنیا کی چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ تو کہا کہ وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا، کہ لالچ، اور لالچ سے مراد یہ لالچ ہے، محض حرص بری نہیں ہے، دنیا کی چاہت بری نہیں ہے، لیکن اتنی لالچ جو جنون کی شکل اختیار کر لے اور انسان کا لباس بن جائے، تو ایسی لالچ انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ ایسے یعنی دل میں کوئی بندہ، اس کے دل میں شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ امام النسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7616، حدیث صحیح ہے۔ شح کے نتیجے میں دو بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ظلم اور استحلال۔ کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اندھی لالچ سے بچو، جنون کی حد تک جانے والی لالچ سے بچو۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ لالچ ہی نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا، تم سے پہلے جو قومیں گزریں ان کو لالچ ہی نے ہلاک کیا۔ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اس لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خون بہائیں اور حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیں۔ اس لالچ نے انہیں خون بہانے، ایک دوسرے کا قتل کرنے اور
اللہ کی حرام چیزوں کو بھی حلال کرنے پر آمادہ کر دیا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2578۔ جب لالچ انسان پر غالب آتی ہے، ظاہر بات ہے دوسرے کی زمین ہڑپنا ہے، اب مجھ کو چاہیے دوسرے کا مال، زیورات۔ اب اس لالچ کی وجہ سے انسان بعض اوقات کتنے قتل بھی ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین ہے، یہ دے ہی نہیں رہا ہے، بیچ نہیں رہا ہے، کسی طرح سے اس کو مار ڈالا جاتا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دنیا کی وجہ سے خون بہانا یا اسی طرح سے حرام کو حلال کر لینا، کتنے لوگ ہیں لالچی ہوتے ہیں، سود ہم کو چلتا، کیوں؟ ہم ایسے ملک میں جو اسلامی نہیں ہے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ انسان تلاش کر لیتا ہے کہ ہم کو چاہیے۔ لالچ جب دنیا کی انسان کے دل میں بسیرا کر لیتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے اور جالا بن دیتی ہے، تو پھر انسان کے لیے حرام کو بھی حلال کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ مآل کو چھوڑ کے صرف مال کو دیکھتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں، مآل کا مطلب عربی زبان میں انجام ہوتا ہے، وہ مآل کو بھول جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، صرف مال دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس کو۔ لالچ میں آ کے وہ حرام کو بھی حلال کر لیتا ہے، تو یہ لالچ ہے۔ نمبر 3، تیسری برائی، یہ بہت جامع حدیث ہے، وہ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا، اپنے اوپر اترانا، اپنی صلاحیتوں پر، کبھی خوبصورتی پر، کبھی صحت پر، کبھی مال پر، کبھی عہدے پر، کبھی علم پر، کبھی کسی اور صلاحیت پر۔ تو ان چیزوں پر اترانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہلاک کرتی ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من تعلم العلم للعمل کسرہ ومن تعلمه لغیر العمل زادہ فخرا۔ جامع بیان العلم، روایت نمبر 987، اس کی سند حسن ہے۔ کہتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جو علم حاصل اس لیے کرے کہ عمل کرنا ہے، وہ علم اس کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، کسرہ اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے۔ جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ مجھے اس علم کے مطابق جینا ہے، وہ علم اس کے گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے، اس کی انا کو توڑ دیتا ہے، اس کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، گھمنڈ نہیں، کیونکہ وہ باہر ایکسپوز ہونے میں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں، اپنے علم کا اظہار کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے، مجھے اچھی زندگی گزارنا ہے۔ پھر اس میں اللہ کی بڑائی، آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں، سلف کے حالات جب اس کو دیکھتا ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، گھمنڈ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں، گھمنڈ نہیں، میں بہت سپیریئر ہوں نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی میں مل کے ختم ہونے والا ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو ایک عام مسلمان ہے، تو ایک عام مسلمان ہے جس کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، لیکن ہے نا میرے پاس صلاحیت، ہاں، لیکن ان کے پاس جو وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو افضل کون ہے؟ ہر ایک کے پاس کچھ ایسی صلاحیت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی خوبیوں پر اور اپنے عیوب پر نگاہ رکھے، یہ چیز اس کو ہوا میں اڑنے سے روکے رکھے گی، اس کا وزن نیچے رہے گا۔ گھمنڈ پیدا ہوگا، دوسروں پر اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے، اس لیے کہتے ہیں وَمَن تَعَلَّمَهُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، لیکن جو عمل کے لیے علم حاصل نہ کریں، ظاہر بات ہے جو عمل کے لیے حاصل نہیں کیا وہ کس کے لیے کیا؟ شو آف، مجھے اسپیکر بننا ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہونا ہے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں مجھ کو تھینک یو بولنا ہے لوگوں کو۔ شہرت کے لیے علم اگر حاصل کرے انسان تو کیا فرماتے ہیں؟
زادہ فخراً، ایسا انسان فخر ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آتا ہے، میں بڑا ہوں، میں زبردست ہوں، میں ہوں۔ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں پر فائق، اپنے آپ کو لائق، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر افضل سمجھنا اپنے آپ کو گھٹانے کا یقینی راستہ ہے، کیونکہ ایسا آدمی بعض اوقات دوسروں کی نگاہ میں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تم کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ معلوم پڑا آج، تم گھمنڈی آدمی ہو، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو۔ جو انسان لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ جو انسان لوگوں میں چھوٹا بن کے رہتا ہے، لوگ اس کا اکرام کر کے خوبیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کو۔ تو بڑا بننے کی کوشش کرنا، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ میرے عیوب دیکھو، کیونکہ لوگوں کی مینٹالٹی الٹی چلتی ہے، آپ جیسا بنیں گے وہ الٹا چلتے کبھی بھی۔ آپ بڑا بننے کی کوشش کرو، ہاں بہت معلوم ہے، تو آپ کے عیوب تلاش کریں گے، کچھ تو ملے ایسا کہ اس کی بڑائی ختم ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلیں، انسان کی فطرت ہے، تو لوگ آپ کے عیوب پر نگاہ نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی بیان بھی کر دے تو کہیں نہیں نہیں چھوڑ دو بھائی، کیونکہ جو بڑائی نہیں چاہتا ہے لوگ اس سے کمپیٹ نہیں کرتے۔ آپ کمپٹیشن کو چھوڑ دیجیے، بڑائی والا ٹھیک ہے، دین میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، عبادات ہوں، علم کا میدان ہو، جو بھی ہو، لیکن اس لیے نہیں کہ لوگوں پر فخر جتائیں، اس لیے کہ زیادہ اجر ملے۔ وہ اجر کے لیے ہے، نام کے لیے نہیں۔ نام کے لیے کام کرنا کام کو خراب کرنا ہے۔ تو میں ہوں، کہتے ہیں کہ من تعلمہ لغیر العمل زادہ فخرا، جو غیر عمل کے لیے علم حاصل کریں فخر میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، بلکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے جی میں اپنے آپ کو عظیم مانے، میں بہت عظیم ہوں، میں بہت اونچا ہوں، تم کو نہیں معلوم میں بہت بڑا ہوں، میں بہت عظیم ہوں۔ من تعظم فی نفسہ، کہ اپنے آپ کو اپنے دل میں اپنے جی میں جو بہت عظیم مانے ہیں، واختال فی مشیتہ، اور جب دل میں کچھ بڑائی ہوتی ہے تو چال ڈھال میں بھی محسوس ہوتا ہے انسان کے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ واختال فی مشیتہ، اور اپنی چال میں اکڑ کے چلے، اپنی چال میں اکڑ کے چلے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا۔ کیا فائدہ؟ لوگوں کے سامنے بہت عزت ملی، لوگوں نے واہ واہ کیا، عش عش ہو گئے، لیکن اس کے بعد اللہ کے پاس جب پہنچا تو اللہ ناراض۔ کیا اچیومنٹ ہے یہ؟ کیا اچیومنٹ ہے؟ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ اچیومنٹ یہ ہے کہ چاہے دنیا میں لوگ آپ کی قدر نہ کریں، لیکن قیامت کے دن جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ رب العالمین آپ کی قدر کرے، آپ کو عزت دے سب کے سامنے، ان کو ذلیل کرے جو آپ کو ذلیل سمجھتے تھے، یہ میرا بندہ ہے، تم کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں ذلت ہوگی ان کی جو دنیا میں اس کی بے عزتی کرتے تھے، لیکن اس نے اللہ کے لیے جیا، اللہ کے لیے کیا، آخرت میں اللہ نے اس کو عزت دی۔ تو اصل عزت تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ ہی ناراض ہو جائیں تو دنیا کی عزت دینے والے کیا فائدہ دیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے عمل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں ہرگز بھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، بڑائی ہو، تکبر ہو۔
قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنہ، کہا اللہ کے رسول آدمی پسند کرتا ہے نا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، تو کیا یہ برا ہے؟ یہ بھی تکبر میں آتا؟ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے ایک اعتبار سے کہا نہیں، اللہ بھی تو جمیل ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی بری چیز نہیں ہے، چاہے وہ یعنی انسان کے چہرے کے اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، یعنی لباس وغیرہ کے اعتبار سے ہو، بری چیز نہیں ہے۔ انسان کنگھی چوٹی کر کے کوئی عورت رہتی ہے گھر میں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہیں کہ اجڑے ہوئے سر کے ساتھ میں ایک دم کہ شوہر بھی آئے تو گھبرا جائے کہ کیا ہو گیا، کچھ ماتم تو نہیں ہوا گھر میں، کوئی مرا تو نہیں۔ عورتوں کو گھر میں زینت کے ساتھ ٹھیک ٹھاک، بہت زینت بھی نہیں کہ وہ گھبرا جائے کہ کیا ہے آج، لیکن ایسا نہ رہیں کہ شوہر کو واپس باہر جانے کا جی کرے۔ آج جو فتنے کا دور ہے، عریانیت کا دور ہے، ایسے دور میں ہماری ماں بہنیں، خاص جو شادی شدہ خواتین ہیں خاص طور سے، تو ان کے لیے ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے شادی ہوگی سمجھ لیتے ہیں اب تو سب ختم ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے، اب کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، ان کی آنکھیں جائیں گی، وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے مجبوری ہے ان کی، آنکھیں تو جائیں گی نا، تو آنکھوں کو بھی بچائیے ان کی، وہ آپ ہی کو دیکھنا چاہیے۔ تو کنگھی چوٹی کر کے سیدھی سادھی عورت اچھی ٹھیک ٹھاک زینت جو بھی ممکن ہو شریعت کے دائرے میں گھر میں ایسی رہے، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل کہیں نہیں آخرت ہی تو اصل ہے، تو بالکل نہ کنگھی چوٹی ہے نہ کچھ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو زینت کیا ہے؟ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال۔ دیکھیے صحابی ظاہری لباس کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، آپ نے نہیں کہا ایسا پسند کرنا غلط ہے، نہیں کہا، بلکہ آپ نے اس کو اگری کیا اور بتایا کہ یہ تکبر میں نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جمیل ہے، جمال بری چیز نہیں ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو اس میں پہنے، کیا ہے؟ اللہ کو ناپسند نہیں، وہ گھمنڈ نہیں ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے کیونکہ اظہار نعمت ہے یہ۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، حق کو ٹھکرا دے، جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے ہے۔ صحیح بات بھی سامنے آئی لیکن میں اتنا بڑا ہوں کہ نہیں مانوں گا، مانوں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا اس لیے نہیں مانتا، انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو مجھے سکھائے گا؟ تیری حیثیت ہے؟ میں مالک ہوں تو نوکر ہے، نوکری بن کر رہا ہے، مجھ کو دلیل دیتا ہے کہ میں جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں غلط ہے؟ میرے ہاتھ ہیں، اللہ نے دونوں کیوں دیے؟ کھانے کے لیے نہیں دیے؟ اب نوکر بتا رہا ہے صاحب حدیث میں منع ہے یہ الٹے ہاتھ سے کھانا، تو مجھے سکھائے گا نوکر ہو کے؟ تنخواہ میں دیتا ہوں کہ تو دیتا؟ تو تنخواہ کا اس سے کیا لینے دینا؟ مالک نوکر کا اس سے کیا لینے دینا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ دلیل سے بھی اپنے آپ کو، حق سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، حق کا بھی انکار کرتا ہے اور کسی کو گھٹیا، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، میں بڑا ہوں، میں زبردست ہوں، باقی سب کم۔ یہ تکبر ہے۔ اور آپ نے شروع میں کہا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ سزا پا کے جائے گا اگر ایمان ہے تو۔ اگر اتنا تکبر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بات صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 91۔ تو یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 چیزیں بری ہیں: خواہشات کی پیروی، لالچ کی غلامی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ میں حدیث نمبر 33 پہلے لے لیا ہوں، ہم لوگ 32 نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں، آج کے درس میں اس کو ہم ختم کر دیں گے کیونکہ ہم کو کورس مکمل کرنا ہے۔ حدیث نمبر 32، دنیا کی حرص سے اجتناب، دنیا کی حرص سے اجتناب۔ آپ نے بھی لالچ کے بارے میں دیکھا،
اور لالچ سے کتنا بڑا نقصان ہے یہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو دنیا کی حرص کے تعلق سے ایک حدیث ہے، لیکن دو چیزیں اس میں آئی ہیں، تو دونوں کو ہم کو کمپیئر کرنا ہے کہ لالچ ہم کو کس چیز کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہمان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا۔ ایک اعتبار سے اس حدیث کو بعد میں ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے کہ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک بار لالچ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے پھر کبھی وہ سیر نہیں ہوتا، دل کبھی بھرتا نہیں۔ کوئی آدمی ملا آپ کو جو تجوری دیکھ کے بولا بس اب اس کے بعد ختم، اب بس ہو گیا، نہیں، رک جا۔ آپ دنیا کے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھیے، بلینئرز کو آپ دیکھیے، رکتے ہو نہیں، آج بھی لگے ہوئے ہیں اپنی کمپنی کو بہتر سے بہتر، ایک کی دو، اس کی 10 برانچ 20 برانچ، جبکہ اتنا ہے کہ کئی نسلیں کھا سکتی ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں وہ؟ کیوں دوڑتے ہیں وہ؟ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آرام اور خوشیوں کو قربان کر کے ایسی، بلکہ فیملی کو قربان کر کے کمانے میں ایسا لگا رہتا ہے کہ مر جاتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جبکہ اس کے پاس اتنا جمع آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی 10 نسلیں کھا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لگا رہتا ہے، پھر بھی لگا رہتا ہے، رات دن کرتا رہتا ہے۔ یہ حرص کا نتیجہ ہے، یہ اندھی لالچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ حرص ایسی چیز ہے، دنیا کی حرص، کہ کبھی سیر نہیں ہوتا انسان، کبھی پیٹ بھرتا نہیں۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ منہمان حریص، حرص رکھنے والے دو لوگ ایسے ہیں جو حریص ہیں لیکن لا یشبعان، کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا جی بھرتا نہیں۔ کون یہ دو؟ طالب علم و طالب دنیا، طالب علم اور دنیا کا طالب۔ جو علم کا طالب ہو اس کا بھی دل بھرتا نہیں، واقعی سچا اسٹوڈنٹ کبھی بولتا نہیں بہت ہو گیا علم بس اب اس کے بعد نہیں، کبھی نہیں۔ واقعی جس کو علم کی قدر ہو وہ کبھی علم سے رکتا نہیں، وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، ہر دن ہر دن ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ، کیونکہ علم کی لذت اس کے نزدیک کھانے پینے، لباس، زیورات اور دنیا کی تفریحات سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ جو انٹلیکچوئل سکون اس کو اس میں ملتا ہے، جو ذہنی سکون اس کو اس میں ملتا ہے، دل کی خوشی اس میں ہوتی، نئی نئی باتیں، اس کی سوچ جو اونچائی تک جاتی ہے، اونچائی تک جاتی ہے اور اونچی جاتی ہے، اس کا لیول اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اسے چھوٹی چیزوں میں وہ لذت نہیں ملتی ہے جو علم میں ملتی ہے۔ طالب علم و طالب دنیا، دنیا کا طالب، کھانا پینا، پیسہ، زیورات، عہدہ، ملکیت، بینک بیلنس، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کا طالب ہے، اس کا بھی دل بھرتا نہیں، طالب علم کا بھی نہیں، طالب دنیا کا بھی نہیں۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند میں، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 6624، حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، کیونکہ اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، اتنا علم اللہ نے آپ کو خود دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ سب سکھایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کو دین کی باتیں اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سکھایا جبریل کے ذریعے سے۔ علمہ شدید القویٰ، اتنا بڑا فرشتہ کہ آپ کو سکھا کے گیا، اتنا اعلیٰ علم، آسمانی علم، اللہ والا علم، ایسا علم کہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ایسی کتاب دی جس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات جمع ہو گئیں کہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنا چاہیے سب اس میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آپ کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے اس کو میرے لیے فائدہ مند بنا، مجھے توفیق دے کہ اس علم سے میں فائدہ اٹھاؤں عمل اور دعوت کے ذریعے سے۔ اللہم انفعنی
بما علمتنی، جو کچھ علم تو نے مجھے سکھا رکھا ہے اے اللہ اس علم کو میرے لیے نفع بخش بنا. کیونکہ علم ہوتا ہے بعض اوقات لیکن آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. انسان یا تو عمل نہیں کرتا یا تو اس علم کی نشر و اشاعت میں کوشش نہیں کرتا ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، حدیث میں کہ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف گواہ ہے. اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے. وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے وہی علم دے جو فائدہ مند ہو. فضول علم سے، غلط علم سے، نقصان والے علم سے مجھے بچائے رکھ. دیکھیے یہ دعائیں آج ہم لوگ 50 سڑے ہوئے یوٹیوب کے، ٹک ٹاک کے، انسٹاگرام کے، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں. علم غلم پیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ کیا کریں، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں مل رہا اس کے لیے. ساری سڑی ہوئی چیزیں دل میں جمع ہو رہی ہیں. سب کھا رہے ہیں ہم لوگ، جو آ رہا سب کھا رہے ہیں. جو بھی پلیٹ سامنے آ جا رہی اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں اس کو. یہی تو ہے، یہی تو چیز ہے. یوٹیوب یہ وہ سب جو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس سلیکٹیونیس نہیں ہے. جو بھی پلیٹ لا کے سامنے آ رہی آپ ہپ کر کے لے رہے مٹھی بھر کے. اس سے کیا ہوگا آپ کا حال بتائیے؟ ایسا آدمی کھانے لگے اس کے پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ دل کا کیا حال ہوگا جب آدمی اپنے دل میں ان چیزوں کو جگہ دینے لگے، آنکھوں کے راستے سے، کانوں کے راستے سے؟ کیا ہوگا؟ کوئی فلٹر نہیں. اور پھر آدمی کہتا پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. بھئی آپ کے گھر میں اگر کچرا بھرا ہوا ہے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی؟ کچرا صاف کیجئے، جگہ بنے گی. اپنی زندگی سے آپ فضولیات اگر نہ نکالیں، آپ کے لیے واقعی مفید چیزوں کے لیے جگہ نہیں بنے گی. وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ وہی علم دے، وہی علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ صرف وہی علم مجھ کو دے جو فائدہ مند ہو. نقصان والے علم سے بچائے رکھ، بے فائدہ علم سے بھی بچائے رکھ، بے فائدہ علم سے بھی بچائے رکھ. کیا چل رہا ان کے گھر میں؟ کتنا کیوریوسٹی. ہاں CID میں جیسے ہی 4 عورتیں جمع ہو جائیں اور غیبت نہ ہو تو چاروں کی کرامت ہے. تو اولیاء اللہ میں سے چاروں. اس کی بیٹی کا کیا، ان دونوں کا گھر میں کیا چلتا؟ تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا چندہ جمع کر کے لاتے ہیں، سب شیئر کرتے آپس میں. شیئرنگ از کیئرنگ. انفارمیشن ٹرانسفر، وہ اپنے پڑوسیوں کا، ہاں رشتہ داروں کا، یہ اپنے اس کا، یہ جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں آئی، میرے پاس بھی ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ سماج میں اپنا سوشل سٹیٹس بناتے ہیں. آئی ہیو سم تھنگ ٹو شیئر، میرے پاس بھی کچھ ہے. جو تھیلا بھر کے لائے ہو تو ماشاء اللہ ایکٹیو ممبر ہے یہ ٹیم کی، محنتی ہے بہت. فضول باتیں دنیا بھر کی ادھر ادھر کی علم غلم چٹر پٹر سب چلتا رہتا ہے. واقعی علمی باتیں کتنی ہوتی جب ہم جمع ہوتے ہیں؟ واقعی علمی باتیں کتنی ہوتی ہیں؟ آخرت کی بات، دین کی بات. ٹھیک ہے یہاں وہاں کی بات کرنا منع نہیں ہے جبکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. دنیا کی باتیں کریں، کیا منع نہیں ہے. کپڑوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لباس کے بارے میں، زیورات کے بارے میں، ٹھیک ہے آپ کے اپنے انٹرسٹس ہیں، بات کیجئے. لیکن کسی کی عزت پامال کرنا نہیں، نفع بخش نہیں ہے. وہ فلموں کی باتیں کرنا، ناچ گانوں کی باتیں کرنا، یہ فضول چیز ہے. سیکھنا سکھانا غلط ہے یہ. وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے وہی علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. وزدنی علما، اور اللہ مجھے علم میں بڑھا اور بڑھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے علم میں بڑھا، مجھے علم میں اور ترقی دے. اور ہم ہیں بہت ہو گیا علم، ابھی بہت پڑھے ہم، بہت پڑھے ہم اور بہت بڑے ہم. 4 چیزیں آ گئی ہم لوگوں کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب دنیا میں کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے.
بلکہ ڈھنگ کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کو اجازت ہے کہ ہم بھی کچھ لیکچر دیں۔ بچنا چاہیے اس سے کہ انسان ہمیشہ اس طلب میں رہے کہ اور علم بڑھے۔ ایک کتاب پڑھی، ختم ہوئی، دوسری تیسری، دروس، علمی دروس سنیں، ایک کے بعد ایک، ہم علم حاصل کرتے جائیں۔ وہ علم ہم کو بہتر بناتا ہے، علم ہم کو بہتر بناتا ہے، ہماری سوچ کو روشنی دیتا ہے، ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 3151۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، ڈیزائرز کی محبت، لسٹ یا ڈیزائر جو بھی آپ اس کو کہیں، من النساء والبنین، عورتوں کی چاہت، اولاد کی چاہت، بیٹوں کی چاہت۔ بیٹوں کی بھی چاہت ہوتی لوگوں کو، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے۔ صرف بیٹے ہوگا تو نکاح کس سے کروائیں گے؟ نسل ختم ہو جائے گی انسان کی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں دیا، ورنہ پورے ملکوں میں سارے بیٹے آ جاتے، پھر سوچتے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہم لوگوں نے، کہ اب آگے کیا؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے پاس رکھا، بیٹے دینا، بیٹی دینا۔ تو بے وقوف ہے وہ انسان جو سوچے کہ بیٹی ہو گئی، برا ہوا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں، وہ اس کے لیے قیامت کے دن خیر کا، نجات کا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ لیکن ہمارا جاہلیت کا اثر لینے والا جو معاشرہ ہے، اس میں بیٹیوں کا معاملہ گرا ہوا ہے۔ بیٹی کم، بیٹا بہت سپرمین، بہت سپیریئر رہی ہے، بعد میں یہی زیادہ رلاتا ہے، اور وہی آ کے اس کے ماں باپ کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی بڑھاپے میں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیر سونے چاندی کے، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، دنیا کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سب یہاں رہنے والا ہے، کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کی زندگی تک ہی ہے، یہ لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو اچھا لوٹنا ہے یا برا لوٹنا ہے، اور اچھا ٹھکانہ چاہیے یا برا ٹھکانہ چاہیے؟ تو اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اس سے بہتر جگہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے یہاں ترغیب دی اس بات کی کہ ٹھیک ہے تمہاری فطرت میں ان کی چاہت ہے، لیکن آخرت کا بھی تو خیال کرو، یہ چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں دنیا میں ان سے کام لے لو، لیکن اسی کے دیوانے بن کے آخرت کو برباد مت کرو۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اس سے بہتر زندگی ہے، اس کے لیے کیا کیا؟ اس کی تیاری کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، کہ اگرچہ دنیا کی چیزوں کی لذت اور چاہت یہ غلط نہیں ہے فی ذاتی ہی، اگر حلال راستے سے ہو۔ اسی لیے تجارت حلال ہے، نکاح حلال ہے، کھیتی باڑی حلال ہے، جانوروں کو پالنا حلال ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن آدمی انہی کا دیوانہ بن کے آخرت کو برباد کرے، اب یہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ جو حرص ہے اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے، لیکن یہ حرص کبھی جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کہ کتنا بھی پیو پیاس نہیں بجھتی، جیسا کہ حدیث میں شروع میں ہم نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لو ان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون لہ وادیان، آدم کا بیٹا بھی ایسا ہے کہ اس کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو، سونا، وادی بھر کے سونا ہو، احب ان یکون لہ وادیان، وہ اس کی چاہت کرے گا کہ کاش کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوتی. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آخر میں جا کے اس کا منہ قبر کی مٹی بھرنے والی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی یہ حالت ایسی ہے کہ تجھ کو توبہ کرنا چاہیے اگر تیرا دماغ ایسا چل رہا ہے تو. دنیا 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 دنیا، توبہ کر. جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. مرنے سے پہلے ایسا ہو جا کہ تو دنیا کی چاہت میں لگا رہے، اللہ کو بھول کے، آخرت کو پس پش ڈال کے، ایک وادی کی 2 ہو جائیں، 2 کی 3 ہو جائیں، اسی میں لگا رہے، اور پھر موت آ جائے اور لوگ مٹی ڈال کے چلے جائیں اور تیرا منہ قبر کی مٹی بھر دے اور تو تیاری آخرت کی نہ کریں. ایسا نہ ہو. اگر تیرا حال ایسا ہے آج، مرنے سے پہلے توبہ کر، رجوع کر، واپس لوٹ، اللہ کی طرف واپس آ. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حرص ابن آدم کی ختم نہیں ہوتی، اور جو حریص آدمی ہوتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے. پانے کی چاہت پائے ہوئے کی لذت سے محظوظ ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے. کیا اچیو کیا اس پہ دھیان نہیں رہتا، کیا اچیو کرنا ہے پہ دھیان رہتا. تو جو اچیو کیا ہے اس کو انجوائے نہیں کر پاتا ہو. اب اگلا پڑاؤ، اب اگلا پڑاؤ، اب آگے، اب آگے کرتے کرتے قبر کا پڑاؤ آتا، اور وہ انجوائے کر ہی نہیں پاتا ہے، وہ کلیکٹر بن کے رہ جاتا ہے. ہم بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ چیزیں کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں، انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں. وی آر جسٹ کلیکٹنگ تھنگس. ہم چیزوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. اچھا، وہ آنے کے بعد اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کے پانے میں مزہ ہوتا ہے. اپنے کو یہ زیور خریدنا ہے، بہت چاہت، کسی طرح سے شوہر کو منایا، ناراض بھی ہوئی، وہ بھی تنگ آ کے بولا چلو چلو ٹھیک ہے، گئے خریدے، تو اچھا لگا خریدے. آنے کے بعد 1 بار 2 بار اس کی شادی میں، اس کے ولیمے میں گئے، اس کے بعد وہ اس کا انٹرسٹ ختم ہوا. ایک دوسرے کا میں دیکھی ہوں جی، فلانی کا بہت اچھا ہے، اس کو توڑ کے ہم وہ بنائیں گے. اٹ ڈزنٹ اسٹاپ. چاہت انسان کو رکنے نہیں دیتی ہے. ہر آن کچھ نہ کچھ نیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھتا شوہر، ابھی تو لیتے نہیں ہیں، ہاں لیکن وہ اس سے اچھا ہے. یہ صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کا بھی ہے. اتنا پیسہ، یہ لباس، یا یہ کمپنی، یا ادھر انویسٹمنٹ، انسان مسلسل لگا رہتا ہے جمع کرنے میں، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ انجوائے نہیں کر پاتا ہے. خوش قسمت آدمی ہو جس کے پاس تھوڑا ہے اور وہ انجوائے کر رہا اس کو، اور بدقسمت وہ ہے جو جمع کرنے میں لگا ہے اور پھر جیسے ہی کھانے کا وقت آیا بیل بج گئی. نہیں، سوچئے ایک آدمی کسی دعوت میں ہو، بوفے میں ہے، مطلب سب پلیٹ میں جمع کر رہا ہے، یہ جمع، وہ جمع، وہ جمع کر رہا، اور اس کے بعد بیل بج گئی، ختم، کھانے کا ٹائم ختم، چلو رکھ دو اس پلیٹ. صاحب میں تو کھایا ہی نہیں ابھی. بیٹا تو اتنا جمع کرنے میں لگا تھا، اتنا ڈھیر بنا کے رکھا ہے پلیٹ کے اندر، تو کھایا نہیں، ٹائم ختم، بند کرنا ہے ہم کو ابھی. یہ حال انسان کا ہے. اور خوش قسمت کون ہے؟ اس نے دیکھا کیا کیا ہے بھائی، پیٹ کتنا ہے اپنا، پلیٹ نہیں دیکھنے کا، پیٹ دیکھنے کا. بڑی بڑی پلیٹ ہے، ڈرو مت، پیٹ چھوٹا ہے اپنا. پلیٹ بھرنے میں لگا رہے گا، پیٹ بھرنے سے رہ جائے گا. تو اس نے 2-3 چیزیں اٹھایا، جلدی سے کھایا، اور ایک دم خوش شربت بھی پیا اس نے اوپر سے، اور باہر نکلا. اور یہ اندر صرف پلیٹ میں جمانے میں، یہ ڈالنے میں، وہ ڈالنے میں رہا، ٹائم ختم، موت آ گئی. یہ حال ہے ان لوگوں کا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو ہے اس کو انجوائے کیجیے. حرص میں پڑھ کے، جمع کرنے میں لگ کے پھر مرنا بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے. اور خاص کر کے انجوائمنٹ چیزوں کا نہیں، اپنی خاندانی رشتوں کو انجوائے کیجیے.
ہمارے رشتے ہی نہیں کچھ بھی ابھی، خالی چیزوں میں لگے ہوئے ہم لوگ، سب موبائل فون میں دیوانے ہو گئے ہیں جنات کی طرح، لیکن رشتے ہمارے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا انجوائمنٹ ہی ختم ہو گیا گھروں میں۔ سوچیے اس پہ۔ تو یہ انسان کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا وعدہ سچا ہے، آنے والی ہے، ابھی دکھتی نہیں ہے لیکن آئے گی۔ جھٹلانے والے بولتے ہیں کہاں ہے قیامت، دکھاؤ، نہیں آئے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے کا مطلب آ کے رہے گی۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، اسی میں لگ جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، ایسا مت کرو، یہ دھوکہ ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا بہت خوبصورت ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دھوکہ مت کھاؤ۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ارے یہاں جی لے، انجوائے کر لے، آخرت کا کون دیکھا کیا ہوتا، یا یہاں انجوائے کر لے، توبہ کر لینا، اللہ معاف کرے گا، یا یہاں انجوائے کر، توحید ہے نا تیرے پاس، ڈر مت، آخرت میں گیا بھی جہنم میں تو جنت میں جائے گا نا، توبہ مت کر۔ کفر، بے دینی، گناہ، شیطان بولتا کرتے رہے، اس میں کون دیکھا کیا ہوا، آخرت میں کیا ہوگا کون دیکھا، کیا اللہ غفور الرحیم ہے، کرتا رہے جو جی میں آئے وہ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے بارے میں تم کو بڑا دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو یہاں پہ معلوم ہوا دنیا کی زندگی کیا ہے، دھوکہ ہے، چھوڑ کے جانا ہے، اللہ اور آخرت سے غافل کرتی ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ یہاں یاد رکھیں کہ لالچ اور حرص صرف مٹیریل چیزوں کی نہیں ہوتی ہے، پوزیشن اور فیم کی بھی ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں آدمی کے دین کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، ارسلا فی غنم، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بافسد لها، وہ اتنا فساد، اتنا بگاڑ، اتنی تباہی نہیں مچاتے، من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، جو آدمی کی مال کی حرص اور شرف، پوزیشن، مقام کی حرص آدمی کے دین کو پہنچاتی ہے۔ مال کی لالچ آدمی کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے، مال کی لالچ اور مقام کی لالچ، پوزیشن کی لالچ، سماج میں جگہ، عزت، شہرت، فیم، پوزیشن، اس کی لالچ، ان دو چیزوں کی لالچ، یہ دو لالچیں، دو چیزیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہیں، ان سے زیادہ ڈینجر ہیں، ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے بھوکے بھیڑیے جتنا یہ دو بھوکے بھیڑیے آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین کو خراب کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، چیتھڑے چیتھڑے اس کے دین کو کر دیتے ہی ہے۔ بھیڑیوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے، بھوکے بھیڑیے وہ بھی، جتنا انسان کی مال کی لالچ اور مقام کی لالچ، یہ دو چیزیں آدمی کے دین کو پہنچاتی۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر آدمی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا ہو تو اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص سرکشی کا راستہ اپنائے اور اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ اہمیت دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ سرکشی کا راستہ اپنایا، ڈیویشن، ٹرانسگریشن، مسچیف، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو پرائرٹائز کیا۔ ارے بھائی کون دیکھا آخرت میں کیا ہوگا، اپنا کریئر دیکھو، کھانا پینا دیکھو، اچھا گھر، یہ وہ سب دنیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیا آخرت کے مقابلے میں۔
کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اخیر میں انسان دنیا کی لالچ کہاں لے کے گئی؟ آخرت کے انکار پر اور جہنم میں لے جانے تک اس کو، یعنی وہ آخرت کی آگ میں جہنم میں لے گئی اس کو۔ دنیا کی لالچ اس کو دنیا میں آخرت کے انکار تک لے گئی اور آخرت میں جہنم کی آگ میں لے گئی۔ لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ سے بچنے ہی میں بھلا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دنیا کی لالچ، اور دنیا کی لالچ جو حدیث ہم نے پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ لالچ صرف پیسے اور زیورات اور گھر اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے۔ لالچ مقام کی بھی ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے۔ شہرت کی بھوک زیادہ بھیانک ہوتی ہے، پوزیشن کی بھوک زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ مجھے مقام ملے، مجھے عہدہ ملے، مجھے شہرت ملے، میرا نام ہو، یہ بھی چیزیں، یہ بعض اوقات یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو خاص شغف عطا فرمائے، اس لیے کہ اس میں کتنا گہرا علم ہے، آپ غور کریں۔ کتنی پیاری حدیث ہیں یہ جو ہم کو بہتر بناتی ہیں، ہم کو ایک نئی سوچ دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی اتباع کرنے والا سچا مسلمان بنائیں، کتاب و سنت کا پابند بنائیں، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا ہم کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔